بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ جو جماعت تھی، صحابہ کی جماعت، ان کے اندر ایک جذبہ ہمیشہ رہا کرتا تھا کہ مجھے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل پتہ چل جائے جو اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہو، اللہ کو بہت وہ عمل پسند ہو اور میں وہ کام کروں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کروں۔ ایک روایت میں آتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ کون سا کام، کون سا عمل اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے؟ یہ صحابہ کے اندر ایک فکر تھی، ایک جذبہ تھا اور ایک شوق تھا، جس کی طبیعت میں اور جس کی مزاج میں سعادت مندی غالب ہو، سعادت مندی والی طبیعت ہو، تو اس کی طبیعت اور مزاج میں ایسی ہی باتیں پیدا ہوتی ہیں کہ مجھے ایسے کاموں کا پتہ چل جائے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور جن کی طبیعتوں میں، مزاجوں میں سعادت مندی کی کمی ہو، نیکی اور دینداری کی کمی ہو، تو وہاں پہ برائی کے جذبات آتے ہیں، اچھائی کے جذبات نہیں آتے، برائی کے جذبات آتے ہیں۔ تو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ کون سا عمل بہت زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے، تاکہ ہم وہ کام کریں اور اللہ کے محبوب بن جائیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف جوابات دیے۔ ایک موقع پر آتا ہے، ایک صحابی نے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت میں پڑھ لینا، یہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ یعنی جیسے ہی نماز کا وقت ہو اسی وقت میں اس کو ادا کر لینا۔ ایک اور موقع پر کسی اور صحابی نے پوچھا کہ کون سا عمل؟ آپ نے کہا، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ایک اور صحابی نے کسی اور موقع پر پوچھا، آپ نے فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے۔ تو مختلف اوقات میں پوچھنے والے کی طبیعت کے مطابق، ماحول کے مطابق آپ نے مختلف اعمال بتائے ہیں۔ تو یہ ان کے اندر جذبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا عمل پتہ چل جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، صحابی رسول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے ایک حدیث بیان کری، اور وہ حدیث یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی جنازے میں شامل ہوتے ہو، کسی کے جنازے میں، تو ایک قرات ثواب کا ملتا ہے۔ ایک قرات ایک مقدار ہے، اور بعض روایت سے معلوم چلتا ہے احد پہاڑ کے برابر کی مقدار کو اس سے مثال دی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب احد پہاڑ کے برابر ثواب کا بتاتے ہیں تو کہتے ہیں ایک قرات۔ تو ابو ہریرہ فرمانے لگے
کہ جب نماز جنازہ میں شامل ہوا جاتا ہے تو ایک قرات یعنی احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جب جنازے کے پیچھے چلا جائے یعنی نماز جنازہ ہو گئی، اب قبرستان لے جایا جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ جانے پر 2 قرات یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب، اور جب کوئی کسی کے ساتھ تدفین میں شامل ہو جائے یعنی قبر پر مٹی ڈال دیں تو 3 قرات یعنی احد پہاڑ تقریباً 6.5 کلومیٹر پر ہے، اتنی بڑی، تو 3 احد پہاڑ یعنی تقریباً 19 کلومیٹر کے برابر، اتنا زیادہ ثواب۔ تو جب یہ روایت عبداللہ بن عمر نے سنی، وہ بھی صحابی رسول ہیں، تو انہوں نے سنی نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی، جبکہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہوتے، تو افسوس کی وجہ سے سر پہ ہاتھ رکھا، اف ہو، کاش یہ روایت، اس حدیث کا مجھے پہلے معلوم چلتا، میں نے تو کتنے سارے قرات ثواب کے ضائع کر دیے، کہ کتنے سارے جنازوں میں شامل نہیں ہو سکا، جنازے میں شامل ہوا، جنازے کے پیچھے نہیں چلا، جنازے کے پیچھے چلا، قبر میں تدفین تک نہیں پہنچا۔ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ ہر چیز کا ثواب اس طرح ہے تو میں تو اب تک بہت سارا ثواب جمع کر لیتا۔ صحابہ کی سوچ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو افسوس کس بات پر ہو رہا ہے، اوفو، ابو ہریرہ اتنی دیر سے کیوں بتائیے روایت، ابو ہریرہ اتنی دیر سے یہ روایت کیوں سنائیے، پہلے سناتے تو اب تک میں بہت سارے قرات ثواب کے جمع کر لیتا، تم نے مجھے اتنی دیر سے بتایا۔ افسوس کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ افسوس کب ہوتا ہے؟ ہمیں دنیا میں جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہوگی اس کے چھوٹنے پر ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ اگر ہمارا تعلق کاروبار سے ہے تو ہم نفع تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی نفع ہاتھ سے نکل جائے، اف او، میں نے یہ سودا کیوں نہیں کیا، اگر میں اس وقت یہ سودا کر لیتا تو مجھے اتنا فائدہ ہو جاتا۔ تو ہم جیسے دنیا دار لوگ بیٹھتے ہیں نا، کاروباری لوگ، تو وہ بات بتاتے ہیں بھائی مارکیٹ میں یہ چیز اتنے کی آ رہی ہے، اتنے ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو ہم کہتے ہیں فو لیٹ ہو گئے ہمیں، وہاں آفر لگی ہوئی ہے، اتنے والی چیز اتنے کی مل رہی ہے، تو ہم باقی بھی جاتے ہیں، فائدہ ہو رہا ہے۔ تو کیونکہ ہمارے دلوں میں دنیا کی عظمت ہے، چیزوں کی عظمت ہے، اس لیے ہم دنیا کی چیزوں کے جانے پر افسوس کرتے ہیں، اور صحابہ کے دل و دماغ میں یہ دین کی عظمت تھی، آخرت کی فکر تھی۔ اور یہ چیز کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان مستقل قرآن و حدیث کے ماحول میں رہتا ہے، دیندار علماء کے ماحول میں رہتا ہے، مسجد میں آتا جاتا ہے، تو یہ باتیں پتہ چلتی ہیں، نہیں تو پتہ نہیں چلتی۔ اب جیسے مثال ہے یہ حدیث میں نے جو آپ کے سامنے بیان کری ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، کتنوں کو معلوم نہیں تھی، معلوم نہیں تھی، اب معلوم چلا ہے، اب جنازہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ چیز جس ماحول سے انسان جڑتا ہے اس ماحول میں جڑنے کی برکت سے ملتی ہے، اور اگر ہم اس ماحول سے نہیں جڑیں گے کل قیامت کے دن افسوس کریں گے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں قرآن کریم میں آتا ہے، سورہ منافقون کی آیت ہے، ایک شخص اللہ کے سامنے درخواست کرے گا، اے اللہ دنیا میں دوبارہ جانے دیجیے۔ سورہ منافقون 28ویں پارے کی آیت ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا کہ اللہ دنیا میں دوبارہ جانے دیجیے۔ کیوں جانے دیں بھائی؟ دنیا سے آنے کے بعد کوئی واپس نہیں جائے گا۔ جب وہ دیکھے گا نا آخرت میں ثواب دیکھے گا، اتنا ثواب اس پر مل رہا ہے، صدقے پر اتنا ثواب، نماز پر اتنا ثواب، کسی کے ساتھ خیر خواہی پر اتنا ثواب، تو وہ اللہ سے کہے گا ایک موقع دے دیں، کیا کرو گے جا کر؟ کہے گا فَأَصَّدَّقَ، اے اللہ اب میں بہت صدقہ کروں گا۔ قرآن کی آیت ہے، 28ویں پارے کی آیت ہے۔ دیکھیں ابھی تو ہم کر سکتے ہیں نا، یہ اس وقت تمنا کر رہا ہے جب نہیں کر سکتا۔ اللہ کہیں گے یہ کہوں گا، وہ کہے گا اللہ ایک موقع دے دیں، میں دنیا میں جاؤں گا، فَأَصَّدَّقَ، اب بہت صدقہ کیا کروں گا، مجھے پتہ نہیں تھا صدقے پر اتنا ثواب ملتا ہے آخرت میں، اور کیا کرو گے؟ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور بہت نیک، صالحین مانے نیک لوگوں جیسا بن کر رہوں گا، نیک کام کروں گا، بہت سارے نیک کام کروں گا، مجھے نہیں پتہ تھا نیک کاموں پر آخرت میں اتنا ثواب ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک دفعہ موت کے بعد زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، ایک دفعہ موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، یہ تو تمہیں پہلے کرنا تھا۔ اب دیکھیں عبداللہ بن عمر ہیں،
ایک قبر کی طرف سے گزرے سواری پر تھے اور سواری روکی اور اتر کے 2 رکعت پڑھ رہے تھے. تو قریب ان کے ساتھ اور ساتھی بھی تھے. انہوں نے کہا عبداللہ کوئی خاص بات ہے اس قبر پر اتر کے تم نے 2 رکعت پڑھی؟ نہیں. میں کیوں پڑھی؟ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبر کے پاس سے گزرے اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ قبر والا اندر جو سو رہا ہے نا یہ تمنا کر رہا ہے کہ مجھے اتنی سی مہلت مل جائے کہ میں اٹھوں اور 2 رکعت پڑھ کے واپس مجھے موت دے دیں. یہ تمنا کر رہا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں 2 رکعت کا ثواب ہو جائے گا، لیکن اس کو مہلت نہیں دی جائے گی. ہمیں تو مہلت دی ہوئی ہے نا، جلدی سے پڑھ لو، 2 رکعت کا اضافہ کر لو. سمجھ میں؟ صحابہ اس طرح اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو اضافہ کیا کرتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ یہ قبر میں جانے والا چلا گیا، ایک آدمی مر گیا، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا. اب وہ ساری یعنی قیامت تک وہ قبر میں سجدے میں پڑا رہے، کوئی ثواب نہیں ملنا. 1 کروڑ دفعہ سبحان اللہ کہے قبر میں، کوئی ثواب نہیں ملنا. لیکن قبر سے اوپر زمین کے اوپر جو ہماری حالت ہے، 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر جنت میں درخت لگ رہا ہے. ہم اس وقت یہاں سے وہاں تک چلتے ہوئے 100 دفعہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، 100 جنت میں درخت لگوا سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کہتے. یہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا، زبان پہ عادت ہی نہیں ذکر کرنے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوشش کرو تمہاری زبان ہر وقت ذکر میں تر رہے. ہماری عادت ہی نہیں ذکر کرنے کی. لیکن قبر میں جانے والا قبر میں جانے کے بعد کیا تمنا کر رہا ہے کہ مجھے 1-2 رکعت کا موقع مل جائے اور میں جا کر 2 رکعت پڑھوں اور مجھے پھر موت دے دیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اب تو مہلت نہیں ملے گی. مہلت کا وقت تو تم نے دنیا میں ضائع کر دیا، کھو دیا. جب مہلت تھی تو تم کبھی کہیں کبھی کام کاروبار، کبھی ادھر کبھی ادھر. تمہارے پاس تو فرصت نہیں تھی نماز پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، ذکر کرنے کی. تم تو کہتے رہے میں بہت مصروف ہوں. اب کہاں ہے تمہاری مصروفیت؟ قبر میں تو بیکار ہو. اس لیے اللہ والے کیا کہتے ہیں، اللہ والوں کی سوچ دیکھیں. اللہ والے کیسے کہتے ہیں دنیا میں اپنے آپ کو جتنا تھکانا تھکا لو. تو کسی بزرگ سے کہتے ہیں نا، کوئی اللہ والے ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں حضرت تھوڑا آرام کر لیں، اتنی آپ محنت کر رہے ہیں، صبح بھی آپ 4 بجے کے اٹھے ہوئے ہیں. اللہ والے جلدی اٹھتے ہیں، بزرگان دین تہجد میں اٹھے ہوئے ہیں، فجر پڑھی، فجر کے بعد اب آپ کا ایک بیان ہو رہا ہے، ابھی آپ یہ کریں گے، ابھی حدیث کا سبق پڑھائیں گے، قرآن کا سبق، تو تھوڑا آرام کر لیں. تو وہ کہتے ہیں بھائی دنیا میں تو تھکانا ہے، قبر میں آرام کریں گے. دنیا میں اپنے آپ کو تھکانا ہے، قبر میں آرام کریں گے. تو قبر تو حدیث ہے نا، حدیث ہے. قبر یا تو جنت کا باغ ہے، جہنم کا گھڑا ہے. اور جب کوئی نیک آدمی قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کا ایسا استقبال کرتی ہے جیسے دلہن کا استقبال کیا جاتا ہے. اور قبر میں اس کی رات ایسے گزرتی ہے جیسے دلہن کی رات ہوتی ہے. قبر کہتی ہے زمین پہ جتنے لوگ چلتے تھے نا، سب سے اچھا تو مجھے لگتا تھا، اس لیے آج تو دیکھ میرے ساتھ. قبر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، حدیث ہے. اور جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، وہاں سے جنت کی ہوائیں آتی ہیں. اور جب کوئی گنہگار غفلت زیادہ انسان مرتا ہے، جس کی دنیا کی زندگی بس دنیا میں گزرتی ہے اور اس کے بعد فرصت نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں، آج چائنا جا رہا ہوں، آج دبئی جا رہا ہوں، آج یہاں جا رہا ہوں، نماز کا ٹائم نہیں ہے، قرآن کا ٹائم نہیں ہے، دین کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہے، اور علماء کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. اس کی جب موت آتی ہے، احادیث کا مضمون ہے کہ قبر کہتی ہے تو جو زمین پہ جتنے لوگ چلتے ہیں سب سے برا مجھے تو لگتا تھا. یہ قبر کے الفاظ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ زمین پر چلنے والے جتنے لوگ ہیں سب سے برا تو مجھے لگتا تھا، آج میرا سلوک دیکھیو. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ قبر ایسے مل جاتی ہے، اس کی ہڈیوں میں گھس جاتی ہے اور اس کو اذیت دی جاتی ہے، اس کو تکلیف دی جاتی ہے. کس بات کی سزا؟ کہ دنیا کی زندگی میں کیا کیا تھا. تو اس لیے بھائی یہ جو ہمارا بیٹھنا ہوتا ہے اتوار والے دن، تھوڑی سی دیر کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، ہمارا بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اندر بھی اور ہم سب کے اندر ایک فکر پیدا ہو جائے، ایک جستجو پیدا ہو جائے، اور ایک ہم صحابہ جیسی سوچ لے کر اٹھیں. ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کو پسند ہے، کون سا کام اللہ کو پسند ہے، میں یہ بھی کر لوں. جیسے ایک بزرگ سے کہا نا کہ اگر آج آپ کو پتہ چل جائے آپ کی موت کا دن ہے، آخری دن ہے، آپ کون سا عمل کریں گے؟ زیادہ عمل کریں گے؟ کون سے زیادہ عمل کریں گے؟ تو وہ فرمانے کچھ بھی نہیں کروں گا. کیوں؟ کہہ رہے میں نے زندگی کے ہر دن کو ایسا گزارا ہے کہ کسی عمل کی گنجائش نہیں، میں سارے کام کرتا ہوں روزانہ. یعنی میں صبح سے لے کر شام تک سارے کام کرتا ہوں، اس لیے میری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اب دیکھیں نا، مجھے پتہ چل جائے میری موت کا آج آخری دن ہے
تو میں کتنے سارے نیک کام کروں گا، دو رکعت توبہ پڑھ لو، 2 رکعت یہ بھی پڑھ لو، 3 پارے پڑھ لو، یہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، مرنا ہے، قبر اچھی ہو جائے، آخرت اچھی ہو جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ میں ہر دن اتنے سارے کام کرتا ہوں کہ گنجائش نہیں ہے مزید کسی کام کی۔ ایسا میں نے اپنا شیڈول کیا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے کہ جن کی زندگی کا ہر دن آخری دن ہے اور وہ ہر کام کرتے ہیں، کوئی نیک کام نہیں چھوڑتے۔ ہمارے سامنے بہت سارے نیک کام آتے ہیں، ہم کہتے ہیں چھوڑو، ضروری تو نہیں ہر نیک کام کرنا۔ سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ضروری ہے کوئی سنت پر عمل کرنا، فرض تھوڑی ہے۔ ہم یہ بول کر سنت چھوڑتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑتے ہیں، نیک کاموں کو چھوڑتے ہیں۔ کوئی ضروری ہے سارے نیک کام کرنا، ساری نیکی اپنے نام امام نے جمع کرنی ہے؟ چھوڑو یار، اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں۔ آخرت میں پتہ چلے گا ایک ایک نیکی کی قدر کیا ہے۔ جب انسان بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے کے پاس بھاگے گا، یار ایک نیکی دے دو، بیٹا کہے گا چلو، بیٹا باپ کو بھگا دے گا۔ بیوی کے پاس شوہر جائے گا، میں تیرا شوہر ہوں، ایک نیکی دے دے۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ عبس میں۔ بیوی شوہر سے بھاگتی، چلو مانگو ان سے، نیکی مانگنے آؤ، مجھے خود نیکیوں کی ضرورت ہے۔ سورہ عبس میں یہ مضمون ہے کہ ہر شخص، اتنے قریبی رشتے ہوں گے، اللہ نے وہ رشتے بیان کیے ہیں کہ باپ بیٹے کا رشتہ کیسا ہے، لیکن قیامت کے دن بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، کیونکہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی نا، اس اپنی پڑی ہوئی ہوگی اس دن کی تیاری آج کرنی۔ آج اللہ نے مہلت دی ہے، نیکی بھی کر سکتے ہیں، صدقہ بھی کر سکتے ہیں، استغفار بھی کر سکتے ہیں، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب یہ مہلت ختم ہو گئی پھر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، پھر کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی کی جو ایام ہیں، یہ جو دن رات ہیں، یہ جو اللہ نے ہمیں مہلتیں دی ہیں، اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ایام کو اللہ تعالیٰ قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا جلال والاکرام یا الہ العالمین، یا اللہ ہمارے اس وقت کے بیٹھنے کو، کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ جو کچھ باتیں کہیں سنی اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرما، غفلتوں کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کو ہر نیک کام کے کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہر طرح کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، عافیت نصیب فرما، ساری پریشانیاں بیماریاں دور فرما، ہر طرح کی صحت و عافیت نصیب فرما۔ ہمارے ذیشان یوسف ہیں جو بیمار ہیں، ICU میں داخل، اللہ ان کو صحت و عافیت دے دی، یا اللہ ان کو صحت و عافیت دے دی، اللہ سب بیماروں کو صحت و عافیت دے دی، سب کو صحت کاملہ عافیت کاملہ دے دی، سب کی زندگی میں عمر میں برکت نصیب فرما دیجیے اللہ۔ اور جو بیمار ہیں ہم میں سے، جن کے گھر والے، والدین، رشتہ دار، عزیز و اقارب، متعلقین، دوست احباب، سب کو صحت و عافیت دے دی، سب کی ساری پریشانیاں بیماریوں کو دور فرما دی، سب کی زندگیوں میں سکون چین عطا فرما دی، سب کے غم دکھ صدموں کو دور فرما دی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔